کوئی کسی کی طرح ہے کوئی کسی کی طرح، جہاں میں کوئی نہیں میرے مصطفیٰ کی طرح۔ نبی کے کاندھوں پر چڑھ کر علی نے توڑ دیے جو بت کعبے میں چپکے تھے چھپکلی کی طرح۔ اس ایک ننھے مجاہد نے جنگ جیت لیا، خبر یزید کے دل پر لگی چھری کی طرح۔ کلام اعلیٰ حضرت بڑی محبتوں کے ساتھ جناب عبدالصمد اویسی سے آپ نے سماعت کیا۔ اب آپ بالکل تیار ہو جائیں، جو آپ کے مخصوص شعراء ہیں انہی حضرات میں سے کسی ایک شاعر کو آپ کی محبت بھری سماعتوں کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ تمامی حضرات سے بالخصوص میں گزارش یہ کروں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ فون بھی چلا رہے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے کہ فون چلانے کے لیے اور بھی وقت مل سکتا ہے، باتیں کرنے کے لیے اور بھی وقت مل سکتا ہے۔ یہ بتائیے کیا ایسی محفل آپ کو پھر کبھی نصیب ہو سکتی ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اتنا جان لو بغداد کے شہنشاہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسا کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ اب سچی بات بتائیں کہ سرکار غوث پاک ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں جو محفل میں بیٹھ کر موبائل چلانے میں مست ہیں؟ کہ سرکار غوث پاک ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں جو آپس میں نبی کا ذکر چھوڑ کر کے آپس میں ذکر کر باتیں کر رہے ہیں؟ کہ غوث پاک ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں جو روڈ پر اپنے قیمتی وقت کو کھڑے ہو کر کے فالتو باتوں میں کاٹ رہے ہیں؟ غوث پاک پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی۔ آپ حسانی صاحب، راشد نظامی صاحب اور میں منظری صاحب کی بالخصوص توجہ چاہوں گا کہ بغیر فضل خدا لب ہلا نہیں کرتے، کہ بغیر فضل خدا لب ہلا نہیں کرتے، نبی کی شان میں کچھ بھی کہا نہیں کرتے۔ آپ توجہ چاہوں گا کہ بغیر فضل خدا لب ہلا نہیں کرتے، نبی کی شان میں کچھ بھی کہا نہیں کرتے۔ اگر نہ کرتے حفاظت حسین سجدے کی، اگر نہ کرتے حفاظت حسین سجدے کی، تو مسجدوں میں مصلے بچھا نہیں کرتے۔ اگر نہ کرتے حفاظت حسین سجدے کی، اگر نہ کرتے حفاظت حسین سجدے کی، اگر نہ کرتے حفاظت حسین سجدے کی، تو مسجدوں میں مصلے بچھا نہیں کرتے۔ اچھا ایک بات یہ بتائیے، آپ سبحان اللہ کیوں نہیں بول رہے؟ نہیں، بڑے تعجب کی بات ہے کہ اتنے اچھے شعر سننے کے بعد اگر آپ نہیں بولیں گے تو بتائیے شاعر کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کم سے کم سبحان اللہ کبھی کبھی بول دیا کریں۔ سبحان اللہ کا معنی کہ اللہ تو پاک ہے، اگر آپ نہ کہیں اللہ تب بھی پاک ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اگر اللہ کی پاکی بیان نہ کرے اللہ تب بھی پاک ہے، مگر اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اللہ کا نام لینے سے ہماری زبانیں بھی پاک ہو جاتی ہیں، ہمارے دل بھی پاک ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو بار بار اللہ کی پاکی بیان کیجئے، ورنہ اسماعیل پور والوں کہیں آپ کا یہ تو خیال نہیں ہے کہ حسان رضا شعر بھی تم ہی پڑھو اور اپنے شعر پر سبحان اللہ بھی تم ہی کہو۔ تو میں انسان ہوں، کوئی MP3 کی کیسٹ نہیں ہوں کہ لگ گئی تو چلنے دیجئے۔ شعر میں پڑھتا ہوں تو سبحان اللہ آپ کہیے، یا پھر ایسا کر لیجئے شعر آپ پڑھ دیجئے سبحان اللہ میں کہہ دیتا ہوں، یا پھر سبحان اللہ آپ شعر آپ پڑھیے سبحان اللہ میں کہہ دیتا ہوں۔ اسماعیل پور والوں شعر بھی ہم ہی پڑھیں، سبحان اللہ بھی ہم ہی کہیں، نعرے بھی ہم ہی لگائیں، سب کچھ ہم کریں، تو آپ کیا بوجھی کی سسرال میں آ کے بیٹھے ہیں؟ بھئی آپ تو بھی کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں، نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جن کو نیکیوں کی ضرورت ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر آقا حسین کا نام پکارے، کہہ دے یا حسین، اور محبت سے کہہ دے یا حسین، اور محبت سے بول دے یا حسین، کہ بغیر فضل خدا لب ہلا نہیں کرتے، نبی کی شان میں کچھ بھی کہا نہیں کرتے۔ اگر نہ کرتے حفاظت حسین سجدے کی، تو مسجدوں میں مصلے بچھا نہیں کرتے، تو مسجدوں میں مصلے بچھا نہیں کرتے۔ وہ بھول جائیں گے جنت کا راستہ حسان، درود جو بھی نبی پر پڑھا نہیں کرتے۔ وہ بھول جائیں گے جنت کا راستہ حسان، درود جو بھی نبی پر پڑھا نہیں کرتے، درود جو بھی نبی پر پڑھا نہیں کرتے۔ تو آقا حسین کا دیوانہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ جس طرح محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، اللہ
اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا، اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا، امت کے لیے اپنے نواسوں کو کٹا دے، ایسا تو جہاں میں کوئی نانا نہیں، امت کے لیے اپنے نواسوں کو کٹا دے، امت کے لیے اپنے نواسوں کو کٹا دے، ایسا تو جہاں میں کوئی نانا نہیں دیکھا، ایسا تو جہاں میں کوئی نانا نہیں دیکھا، اے موت میری موت ابھی اور ٹھہر جا، میں نے ابھی سرکار کا روضہ نہیں دیکھا، میں نے ابھی سرکار کا روضہ نہیں دیکھا۔ آئیے حضرات اب اس لہجے سے ملاقات کر لیں جس کا تعلق بریلی شریف کی مقدس زمین سے ہے۔ سرکار تاج الشریعہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر کے سرکار اعلیٰ حضرت و سرکار مفتی اعظم ہند کے فیضان کو اپنے دامن میں سمیٹ کر کے سرکار نظام الدین اولیاء کے فیضان کو اپنے دامن میں سمیٹ کر کے ملک ہندوستان کا سفر کرنے والا وہ قیمتی لہجہ جو شاعر اپنے اشعار و ترنم کے سنگم سے قلب مومن کو بالیدگی، روح کو پاکی کا احساس، ذہن و فکر کو تقدس کی رضا، نگاہوں کو گنبد خضرا کا جمال سونپ جانے کا بھرپور جانتا ہے، جن سے میری مراد شاہکار ترنم، پیکر ترنم، شاعر ملک ہندوستان، غلام سمدانی، عاشق محبوب سبحانی حضرت راشد رضا نظامی بریلوی آپ کی سماعتوں کے حوالے آئیے ان کا استقبال ویلکم نعرے تکبیر کی جھنکار سے کر لیں اور پورا مجمع ذرا بلند آواز سے بول دے بس اس شعر کے ساتھ کہ سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس، ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ کہ سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس، سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس جو روشنی ہے گنبد خضرا کے آس پاس، کہ سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس، سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس جو روشنی ہے گنبد خضرا کے آس پاس، ہر اونٹنی رسول کی چاہت لیے ہوئے منڈلا رہی ہے دائی حلیمہ کے آس پاس، ہر اونٹنی رسول کی چاہت لیے ہوئے منڈلا رہی ہے دائی حلیمہ کے آس پاس، میری دعا یہی ہے کہ جنت میں اے خدا میری بھی ماں ہو فاطمہ زہرا کے آس پاس، میری بھی ماں ہو فاطمہ زہرا کے آس پاس۔ آئیے استقبال کر لیں، دونوں ہاتھوں کو پرچم عباس بنا لیں اور ذرا فضا میں لہرا کر بول دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، شہنشاہ ترنم راشد نظامی، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، کہ خاموشی رہے تو تکلم ٹپک پڑے، جنبش لبوں کو ہو تو تبسم ٹپک پڑے، کہ خاموشی رہے تو تکلم ٹپک پڑے، جنبش لبوں کو ہو تو تبسم ٹپک پڑے۔ راشد نظامی وہ شاعر ہے لکھ کر نبی کی نعت کاغذ نچوڑ دے تو ترنم ٹپک پڑے۔ سہارا دو، سہارا دو، سہارا یا رسول اللہ، سہارا دو، سہارا دو، سہارا یا رسول اللہ۔ خاموشی سے آپ سنائیں، تھوڑا سننے سنانے کا ماحول بنائیے تاکہ پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ جب میں اس ہاتھ کا اشارہ کروں تو آپ لوگ سبحان اللہ بول دیں، جب میں اس ہاتھ کا اشارہ کروں تو آپ کو بولنا ہے کہ سہارا دو، سہارا دو، سہارا یا رسول اللہ، سہارا دو، سہارا دو، سہارا یا رسول اللہ، کے سہارا دو۔ سہارا دو، سہارا دو، سہارا یا رسول اللہ، میری کشتی کو مل جائے
یا رسول کیا بات ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان شہید اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، اسماعیل پور کا سنی مسلمان، شہنشاہ ترنم راشد نظامی، نعرے حیدری. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ سماعت کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ایک بھی نعرہ مجمع سے نہیں لگا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں اسماعیل پور کے اندر جو ماحول پچھلی سال آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بنایا تھا. میں ایک شعر پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں کہ سنا ہے. بہت اچھا، سبحان اللہ. سونا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ بے شک بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ. میرے گھر سبحان اللہ. ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ. اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے. حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے. سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے کہ سنا بہت خوبصورت ہے. میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان شہید اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت شہنشاہ ترنم راشد نظامی، خواجہ کا ہندوستان، اسماعیل پور کا سنی مسلمان، اراکین کمیٹی، نعرے حیدری. ماشاءاللہ آگے کے لوگ تو تھوڑا بول رہے ہیں، لیکن پیچھے کے لوگ بہت کنجوسی سے کام چلا رہے ہیں. آپ لوگ میری نگاہ سے چھپ سکتے ہیں، لیکن میرے آقا سب کو دیکھ رہے ہیں. آپ سبحان اللہ بولیں گے، میرے آقا سب کو دیکھ رہے ہیں کہ کون سبحان اللہ بول رہا ہے، کون نہیں بول رہا ہے. میں شعر دوبارہ پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ سنا ہے بہت ہی
खूबसूरत है मेरी आँखें भी कर लेती नजारा या रसूल अल्लाह मेरी आँखें भी कर लेती नजारा या रसूल अल्लाह सहारा दो कुर्बान ये है मेरे नबी की शान बचा बचा है कुर्बान ये है मेरे नबी की शान बचा बचा है कुर्बान। जब तक सारा मजमा बोलेगा नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। देखना चाहता हूँ आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं यही ठहरा के रखते हैं कि ये है मेरे नबी की शान बचा बचा है कुर्बान ये है मेरे नबी की शान बचा बचा है कुर्बान ये है मेरे नबी की शान बचा बचा है कुर्बान। کہ شہر شہر اور نگر نگر سے شہر شہر اور نگر نگر سے ہوتا ہے اعلان یہ ہے میرے نبی کی شان بچا بچا ہے قربان یہ ہے میرے نبی کی شان بچا بچا۔ بہت اچھا بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان شہید اعظم شہنشاہ ترنم راشد نظامی خواجہ کا ہندوستان اسماعیل پور کا سنی مسلمان اراکین کمیٹی نعرہ حاضری۔ اور یہ شعر سماعت ہلو 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 اور یہ شعر سماعت فرمائیں، بہت ہی پیارا شعر پہنچا رہا ہوں انشاءاللہ آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ان کے صدقے جان ملی ایمان ملا قرآن ملا ان کے صدقے جان ملی ایمان ملا قرآن ملا ان کے صدقے جان ملی ایمان ملا قرآن ملا ان کے وسیلے سے ہی پھر سے کعبے کو رحمان ملا ان کے وسیلے سے ہی پھر سے کعبے کو رحمان ملا تو ان کی عظمت پر میں کیوں نہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھا بھائی، سبحان اللہ۔ ان کی عظمت پر میں کیوں نہ ان کی عظمت پر میں کیوں نہ ہو جاؤں قربان یہ ہے میرے نبی کی شان بچا بچا ہے قربان یہ ہے میرے نبی کی شان بچا بچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھوں کو اٹھا کر بولے نعرہ رسالت۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے نبی کی شان، نعرہ تکبیر۔ اب تھوڑا لگ رہا ہے کہ پروگرام پوری طریقے سے شروع ہوا ہے انشاءاللہ۔ میرے بعد ابھی آپ نجیب منظری صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، علماء اکرام کے چہرے کی زیارت کیجیے۔ اور ایک شعر میں اسماعیل پور کے گاؤں والوں کا کی بالخصوص توجہ اس شعر پر چاہوں گا، دیکھتا ہوں اس شعر کو کس طریقے سے استقبال کرتے ہیں۔ بہت ہی اچھا شعر پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائے
کہ اسماعیل پور کے لوگ یہ آقا تم سے محبت کرتے ہیں، اسماعیل پور کے لوگ یہ آقا تم سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے یہ آج یہاں پہ آپ کا جلسہ کرتے ہیں، اسی لیے یہ آج یہاں پہ آپ کا جلسہ کرتے ہیں، آپ کے نام پہ آپ کے نام پہ جانو دل یہ، آپ کے نام پہ جانو دل یہ کرتے ہیں قربان، یہ ہے میرے نبی کی بچہ ہے قربان، یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ ہے قربان، یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ ہے قربان۔ ایک مرتبہ سارا مجمع دائیں سے بائیں تک، آگے سے پیچھے تک آقا کے نام پر دونوں ہاتھ اٹھا کر بول دے سبحان اللہ۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے علماء اکرام تمام کی دعائیں لے کر شعر پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ اس دنیا کا ذرہ ذرہ، اس دنیا کا ذرہ ذرہ، اس دنیا کا ذرہ ذرہ نعت نبی کی پڑھتا ہے، اس دنیا کا ذرہ ذرہ نعت نبی کی پڑھتا ہے، اور فلک کا ہر ایک تارہ ذکر نبی کا کرتا ہے، اور فلک کا ہر ایک تارہ ذکر نبی کا کرتا ہے، اور فلک کا ہر ایک تارہ ذکر نبی کا کرتا ہے، کہ ان کی ثنا میں رب نے اتارا ان کی ثنا میں رب نے اتارا، ان کی ثنا میں رب نے اتارا ہے پورا قرآن، یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ ہے قربان، یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ ہے قربان، یہ ہے میرے بچہ ہے قربان۔ اور ہمارے ناظم بھائی ماشاءاللہ یہ حسینی واحدی ماشاءاللہ پروگرام سجایا ہے، اور سب یہاں پر مجھے جہاں تک میرا علم ہے میں جانتا ہوں سب ایک دم ٹناٹن اعلیٰ حضرت والے ایک دم سنی بیٹھے یہاں پر۔ ایک شعر میں سرکار اعلیٰ حضرت کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں اسماعیل پور کے لوگ اس شعر کا استقبال سماعت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے میں یہ شعر پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ بہت اچھا کہ آج کے دور آج کا عالم ان کی بلندی چھولے یہ ناممکن ہے، آج کا عالم ان کی بلندی چھولے یہ ناممکن ہے، نام رضا تو ہر سنی کے ہی دل کی یہ دھڑکن ہے، نام رضا تو ہر ایک سنی کے دل کی تو دھڑکن ہے، تو ہم بھی شہر بریلی جا کر ہم بھی شہر بریلی جا کر، ہم بھی شہر بریلی جا کر لوٹیں گے فیضان، یہ ہے میرے نبی کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار تاج الشریعہ، خواجہ کا ہندوستان، اسماعیل پور کا سنی مسلمان،
عشق محبت نعرے حیدری. ایک مرتبہ سارے لوگ اور ایڈوانس میں کہتے ہیں یا رسول اللہ. مطلب پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. اور ایک شعر پر بالکل توجہ چاہوں گا کہ ہر امتی پہ رہتی ہے رحمت رسول کی. امتی پہ رہتی ہے رحمت رسول کی. ہر امتی پہ رہتی ہے، ہر امتی پہ رہتی ہے رحمت رسول کی. سب امتوں سے اعلیٰ ہے امت رسول کی. سب امتوں سے اعلیٰ ہے امت رسول کی. کہ دنیا میں یوں تو آئے ہیں اور امتیں مگر دنیا میں پہلے آئے ہیں اور امتیں مگر دنیا میں پہلے آئے ہیں اور امتیں مگر دنیا میں پہلے آئی ہیں. دنیا دنیا میں پہلے آئی ہے اور امتیں مگر جنت میں پہلے جائے گی امت رسول کی. کیا بات ہے، جنت میں پہلے جائے گی امت رسول کی. جنت میں پہلے جائے گی. اور ایک اچھا شعر اسماعیل پور کے زندہ دل سنی مسلمانوں کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. کہ امت کو ناز کیوں نہ ہو اپنے رسول پر. امت کو ناز کیوں نہ ہو اپنے رسول پر. دنیا میں ہر طرف ہے حکومت رسول کی. دنیا میں ہر طرف ہے حکومت رسول کی. اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں. کہ جنت میں وہ نہ جائے گا محشر میں دیکھنا. جنت میں وہ نہ جائے گا محشر میں دیکھنا. کرتا ہے جو بھی آج بغاوت رسول کی. کرتا ہے جو بھی آج بغاوت رسول کی. سب امتوں سے اعلیٰ ہے امت رسول کی.